provincial ministers, MPAs, چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹریز، وائس چانسلرز، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ صوبہ پنجاب میں نبی کریم سے منسوب رحمۃ للعالمین اسکالرشپ کا اجرا ایک اعزاز ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی قلم ایسا نہیں جو نبی کریم کی شان لکھنے کا حق ادا کر سکے، اور زبان بھی سرور کائنات، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محسن انسانیت، احمد مجتبیٰ کے اعلیٰ و عرفہ مقام کو بیان کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر ہی عظمت رسول کی دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، اور انہی کی زبانی ہمیں درود و سلام سکھا کر احسان عظیم کیا ہے۔ نبی کریم سے ہر مسلمان کی جذباتی وابستگی کو الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مختلف ممالک میں آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہل ایمان نے اس عناصر کی نہ صرف بھرپور مذمت کی بلکہ اس کا مؤثر جواب دینا ضروری سمجھا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ شان رحمۃ للعالمین سرکاری سطح پر منایا جائے، اور اس سلسلہ میں صوبہ بھر کی درسگاہوں و دیگر اداروں میں محافل نعت، محافل سماع، تقریری مقابلے و دیگر تقاریب بھی منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر میں نے ہونہار اور نادر طلباء کے لیے رحمۃ للعالمین اسکالرشپ کا اعلان بھی کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علم حاصل کرنے پر زور دیا، یہاں تک کہ یہ بھی حکم دیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تشنگان علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں اور رکاوٹیں دور کی جائیں اور ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اقوام عالم میں ان ممالک کا نام سربلند ہے جنہوں نے علم و تحقیق کو اختیار کیا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی اس فہرست میں مسلمان ملک کہیں نیچے پائے جاتے ہیں۔ فروغ تعلیم کو ہم نے اپنی ترجیحات میں شامل کیا، اور صوبہ بھر میں طلباء کو نہ صرف اسکالرشپ فراہم کیے جا رہے ہیں بلکہ 9 نئی یونیورسٹیاں، درجنوں کالجز اور سینکڑوں اسکول بنائے اور اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے پرعزم بھی ہے، اور اس پر عمل پیرا بھی۔ اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے طلباء کے لیے رحمۃ للعالمین اسکالرشپ کا جامع پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں ریاست مدینہ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تاریخ عالم میں نبی کریم کی سربراہی میں ایسی شاندار اور بے مثال فلاحی مملکت نہ کبھی تھی اور نہ آئندہ آئے گی، جہاں مساوات، برابری، سماجی انصاف اور احتساب کے اصولوں نے رعایا کو ہر قسم کے فکر سے آزاد کر دیا۔ اسی ریاست مدینہ کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پناہ گاہیں بنائی گئیں اور لنگر خانے قائم کیے گئے، تاکہ کوئی بھوکا سریرا حکومت اور اہل اقتدار کی توجہ کا منتظر نہ رہے، بلکہ اسے باضابطہ طریقے سے قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کو سب سے پہلے پناہ گاہیں اور لنگر خانے قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اٹک سے راجن پور تک نہ صرف پناہ گاہیں قائم کی گئیں بلکہ کامیابی سے اس ماڈل پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہم پنجاب میں انٹرمیڈیٹ اور BS آنرز کرنے والے 14,891 طلباء کو مجموعی طور پر 41 کروڑ 70 لاکھ روپے کے وظائف دینے جا رہے ہیں، اور اسے بتدریج اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے بجٹ میں نہ صرف رحمۃ للعالمین اسکالرشپ کو 1 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا بلکہ اس کا دائرہ کار دیگر پروفیشنل ڈگری ہولڈرز تک وسیع کیا جائے گا۔ رحمۃ للعالمین اسکالرشپ 50% میرٹ پر ہونہار طلباء کو اور 50% ضرورت مند اور نادار طلباء کو دیے جائیں گے۔
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से हायर एजुकेशन पोर्टल का इस सिलसिले में आज आगाज़ किया जा रहा है। स्कॉलरशिप के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम और कवायद की ऑनलाइन तस्दीक का अहतमाम किया गया है, जबकि स्कॉलरशिप भी बैंकों के ज़रिए फ़राहम किए जाएंगे। मोबाइल ऐप के ज़रिए अप्लाई करना बहुत आसान होगा। हकदार तक हक पहुंचाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप देने का अहतमाम किया गया और सरकारी कॉलेजेस और 30 सरकारी जामियात के तलबा इससे मुस्तफ़ीद होंगे। सरकारी यूनिवर्सिटियों में BS करने वाले तलबा की पूरी ट्यूशन फ़ीस अदा की जाएगी। इंटरमीडिएट करने वाले तलबा को ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप में हुकूमत पंजाब के दर्जा 1 से लेके 4 तक के मुलाजमीन के बच्चों का कोटा भी मुख्तस किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, किरदार और आला तरीन पहलू को दुनिया आलम के सामने लाने के लिए यूनिवर्सिटियों में रहमतुल्लिल आलमीन चेयर भी कायम करने जा रही हैं, जिसके तहत मुहक्किकीन को PhD के लिए स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे और ये स्कॉलर्स अपनी तहकीकात के ज़रिए सीरतुन नबी के असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक पेश करेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप नबी करीम की इल्म और तालिब इल्मों से मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करने की एक अदना सी काविश है। मैं समझता हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा हम सब के लिए रहमत का बायस होगा और ये सिलसिला सदका जारिया जारी रहेगा, जिसका सिलसिला ताअबद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि हमारी इस हकीर काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।